سعودی عرب اور عراق کے تعلقات 30 سال پہلے کشیدہ ہو گئے تھے جب عراق نے کویت پر حملہ کیا تھا، اور پھر جب 2003 کے اندر امریکہ نے عراق پر جارحیت مسلط کی اور صدام حسین کا تختہ الٹا، انہیں پھانسی دی، تو اس کے بعد جو ہے وہ تعلقات خراب ہو گئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پھر وہاں عراق کے اندر جو ہے وہ کنٹرول ہو گیا، جو ایرانی لوگ تھے، ایران نواز لوگ تھے، ان کا قبضہ ہوا، ان کا کنٹرول ہوا، ملیشیائی وہاں پر آ گئی، وہاں پر بہت خون ریزی ہوئی۔ آج بھی عراق جو ہے دنیا کا بدامن ملک سمجھا جاتا ہے، لیکن وہاں پر پیٹرول کے ذخائر ہیں، گیس کے ذخائر ہیں، اور عراق کی جو بارڈر ہیں، عراق کی جو بارڈر یہ سرحد ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ملتی ہے، تو اس اعتبار سے سعودی عرب کو بڑا خطرہ رہا۔ سعودی عرب نے سرحدیں بھی بند کی اور وہاں پر سفارت خانہ بھی 30 سال سے نہیں تھا۔ اب سعودی عرب کی جانب سے بڑا قدم اٹھایا گیا، عراق کے ساتھ تعلقات اچھے بنائے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ عراق کے اندر سعودی عرب نے 30 سال بعد سفارت خانہ بھی کھول دیا ہے، 100 رکنی وفد بھی بھیجا تھا جس کے اندر 9 کے قریب جو ہیں وزراء شامل تھے۔ سعودی عرب اور عراق کے تعلقات سے مشرق وسطیٰ میں کہا جا رہا ہے کہ امن آئے گا اور مشرق وسطیٰ پر امن ہو جائے۔ عراق اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے جو ہماری رپورٹ ہے وہ دیکھیے۔ سعودی عرب اور عراق تعلقات، نیا دور اور نئی امیدیں۔ عراق اور کویت جنگ کے بعد عملی طور پر سعودی عرب نے عراق کے ساتھ تعلقات ختم کر لیے تھے۔ صدام دور حکومت میں بھی عراق کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کشیدہ رہے۔ اپریل 2003 میں عراق پر امریکی جارحیت کے بعد ایران نے عراق کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا شروع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ صدر صدام حسین کے اقتدار کے خاتمے کے بعد عراق پر ایران نواز حکمران مسلط کیے گئے، جنہوں نے عراق میں ایران کو بھرپور مداخلت کا موقع فراہم کیا۔ عراق پر ایران نواز حکمرانوں کے کنٹرول کے بعد سعودی عرب کی سلامتی کو مزید خطرات لاحق ہوئے، جس کے بعد سعودی عرب نے عراق کے ساتھ اپنی سرحدیں بند کر دیں۔ گزشتہ 30 سالوں میں عراق اور سعودی عرب کے تعلقات بحالی کے لیے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی، تاہم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ان کے والد شاہ سلمان کے دور اقتدار میں جہاں عالمی سطح پر سعودی عرب نے تعلقات مستحکم کرنے کی پالیسی اپنائی، وہیں انہوں نے پڑوسی عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے نیا لائحہ عمل مرتب کیا۔ عراق میں نئے انتخابات کے بعد عراقی صدر برہم صالح نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور شاہ سلمان سے ملاقات میں تعلقات از سر نو شروع کرنے کا وعدہ کیا۔ بعد ازاں سعودی عرب کی جانب سے 9 سعودی وزراء سمیت اعلیٰ حکام پر مشتمل 100 رکنی وفد عراق بھیجا گیا۔ اس دورے کے دوران جہاں کئی دیگر معاہدے کیے گئے، وہیں 30 سال بعد بغداد میں سعودی عرب نے اپنا پہلا سفارت خانہ بھی کھولا۔ 17 اپریل کو عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبد العزیز سے ریاض میں عراق کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی ملاقات کر رہے ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے دارالحکومت ریاض میں سعودی فرمانروا شاہ سلمان سے ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی سطح پر رونما ہونے والی تازہ پیش رفت کے بارے میں تبادلہ خیال بھی کیا۔ عراقی وزیر اعظم کے وفد میں عراقی حکومت کے اعلیٰ عہدیدار، پارلیمان کے ارکان، گورنر، مشیر، اداروں کے سربراہان اور کاروباری شخصیات بھی شامل تھیں۔ عراقی وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے دوران 13 معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ مبصرین کے مطابق عراق کے ساتھ سعودی عرب کے بڑھتے تعلقات سے خطے میں جہاں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی، وہیں ایران کے مشرق وسطیٰ میں جارحانہ عزائم کو روکنے میں مدد ملے گی۔